السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بھائیوں، میں نے آپ کے لیے ایک بہترین ٹاپک لایا ہے، آئیے چلتے ہیں ہم اپنے ٹاپک کی طرف۔ الحمدللہ وکفی وسلام علی عباده الذین اصطفی، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارے آج کی موضوع ہے نظر بد دور کرنے کے لیے دعا اور علاج۔ پیارے بھائیوں، نظر بد سے حفاظت اور اس کا اثر ختم کرنے کے کئی طریقے احادیث مبارکہ سے معلوم ہوتے ہیں۔ نمبر 1، سورہ فاتحہ، آیت الکرسی، معوذتین اور مندرجہ ذیل دعا پڑھیے۔ اعوذ بکلمات اللہ التامۃ من کل شیطان وہامہ ومن کل عین لامہ۔ نمبر 2، جس کو نظر بد لگ جائے تو اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس قول مبارک سے دم کیا جائے، بسم اللہ اللہم اذہب حرہا وبردہا ووصبہا۔ اللہ کے نام پر، اے اللہ تو اس نظر بد کی گرم و سرد کو اور دکھ درد کو دور کر دے۔ اس کے بعد یہ کلمات کہیے، قم باذن اللہ، اللہ کے حکم سے کھڑا ہو جا۔ نمبر 3، نظر بد دور کرنے کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ جس آدمی کے بارے میں معلوم ہو کہ اس کی نظر لگی ہے، اسے وضو کرایا جائے اور اس کے استعمال شدہ پانی کو کسی برتن میں جمع کر لیا جائے، اور پھر جسے نظر لگی ہے اس پانی سے اس کو غسل کرایا جائے، جیسا کہ احادیث مبارکہ میں اس کا طریقہ مذکور ہے۔ ذیل میں مشکات شریف سے وہ روایت اور اس کی تشریح نقل کی جاتی ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نظر بد حق ہے، یعنی نظر لگنا ایک حقیقت ہے۔ اگر تقدیر پر سبقت لے جانے والی کوئی چیز ہوتی تو وہ نظر ہی ہوتی، اور جب تم سے دونے کا مطالبہ کیا جائے تو تم دو، اور جب تم سے دونے کا مطالبہ کیا جائے کا مطلب یہ ہے کہ اس وقت عرب میں یہ دستور تھا کہ جس شخص کو نظر لگتی تھی اس کے ہاتھ پاؤں اور زیر ناف حصے کو دھو کر وہ پانی اس شخص پر ڈالتے تھے جس کو نظر لگتی تھی، اور اس چیز کو شفا کا ذریعہ سمجھتے تھے۔ اس کا سب سے ادنا فائدہ یہ ہوتا تھا کہ اس ذریعے سے مریض کا وہم دور ہو جاتا تھا۔ چنانچہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اجازت دی اور فرمایا کہ اگر تمہاری نظر کسی کو لگ جائے اور تم سے تمہاری اعضاء دھو کر مریض پر ڈالنے کا مطالبہ کیا جائے تو اس کو منظور کر لو۔ نیز دوسری روایت میں ہے، عن ابی امامۃ ابن سہل ابن حنیف رضی اللہ تعالی عنہ قال مر عامر ابن ربیعہ بسہل ابن حنیف وهو يغتسل فقال لم أراك اليوم ولا جلد محبأة، فما لبس أن لبث به، فأتي به النبي صلى الله عليه وسلم فقيل له أدرك سهلا سريعا، قال من تتهمون به؟ قالوا عامر بن ربيعة. قال علام يقتل أحدكم أخاه، إذا رأى أحدكم من أخيه ما يعجبه فليدع له بالبركة. ثم دعا بماء فأمر عامرا أن يتوضأ، فغسل وجهه ويديه إلى المرفقين وركبتيه وداخلة إزاره، وأمره أن يصب عليه. قال سفيان قال معمر عن الزهري وأمره أن يكفأ الإناء من خلفه۔ حضرت ابو امامہ ابن سہل ابن حنیف رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے، حضرت سہل ابن حنیف رضی اللہ عنہ نہا رہے تھے کہ حضرت عامر ابن ربیعہ رضی اللہ عنہ گزرے۔ انہوں نے سہل رضی اللہ تعالی عنہ کو دیکھ کر کہا، جیسا خوش رنگ جسم آج دیکھا ہے پہلے کبھی نہیں دیکھا۔ کسی پردہ نشین یعنی کنواری لڑکی کی جلد بھی ایسے خوش رنگ نہیں ہوتی۔ وہ فوراً ہی زمین پر گر
گر پڑے، اچانک تیز بخار ہوا کہ کھڑے نہ رہ سکے۔ انہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لایا گیا اور کہا گیا سہل رضی اللہ تعالی عنہ کی خبر لیجئے، وہ تو گر پڑے ہیں، اٹھ بھی نہیں سکتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہیں اس کے بارے میں کس پر شک ہے؟ لوگوں نے کہا عامر ابن ربیعہ رضی اللہ عنہ کی نظر لگی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا وجہ ہے کہ ایک آدمی اپنے بھائی کو قتل کرنے والی حرکت کرتا ہے؟ اگر کسی کو اپنے بھائی کی کوئی چیز نظر آئے جو اسے اچھی لگے تو اسے چاہیے کہ اسے برکت کی دعا دے، پھر پانی طلب فرمایا اور عامر رضی اللہ تعالی عنہ کو حکم دیا کہ وضو کرے۔ چنانچہ انہوں نے اپنا چہرہ کوہنیوں تک، دونوں ہاتھ، دونوں گھٹنے اور تہبند کا اندر کا حصہ دھویا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ پانی سہل پر ڈالنے کا حکم دیا۔ سفیان نے کہا معمر نے امام زہری سے بیان کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ وہ برتن ان سہل کے پیچھے سے ان پر انڈیل دیا جائے۔ پیارے بھائیو، امام نووی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ علماء کے نزدیک نظر لگانے والے کی وضو کی صورت یہ ہے کہ جس شخص کے بارے میں یہ تحقیق ہو کہ اس نے نظر لگائی ہے کہ اس کے سامنے کسی برتن یعنی پیالہ وغیرہ میں پانی لایا جائے، اس برتن کو زمین پر نہ رکھا جائے، پھر نظر لگانے والا اس برتن میں سے ایک چلو پانی لے کر کلی کرے اور اس کلی کو اسی برتن میں ڈالے، پھر اس سے پانی لے کر اپنا منہ دھوئے، پھر بائیں ہاتھ میں پانی لے کر دائیں کوہنی اور دائیں ہاتھ میں پانی لے کر بائیں کوہنی دھوئیں اور ہتھیلے و کوہنی کے درمیان جو جگہ ہو اس کو نہ دھوئیں، پھر دانا پیر اور پھر اس کے بعد بایاں پیر دھوئیں، پھر اسی طرح پہلے دانا گھٹنا اور بعد میں بایاں گھٹنا دھوئیں اور پھر آخر میں تہبند کے اندر زیر ناف جسم کو دھوئیں اور ان سب اعضاء کو اسی برتن میں دھویا جائے۔ ان سب کو دھونے کے بعد اس پانی کو نظر زدہ کے اوپر اس کی پشت کی طرف سے سر پر ڈال کر بہا دے۔ واضح رہے کہ اس طرح کا علاج اسرار و حکم سے تعلق رکھتا ہے جو عقل و سمجھ کی رسائی سے باہر کی چیز ہے، لہذا اس بارے میں عقلی بحث کرنا لا حاصل ہے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔